برطانیہ میں انتقال کر جانے والے پاکستان کے سابق ہائی کمشنر اور ممتاز صحافی واجد شمس الحسن کی نماز جنازہ جمعے کو ریجنٹ پارک مسجد میں نماز جمعہ کے بعد ادا کی جائے گی۔ ان کی تدفین بھی لندن کے مقامی قبرستان میں کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اعوان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر کے طور پر ذمہ داریاں نبھانے والے معروف صحافی واجد شمس الحسن انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر اوورسیز پاکستانیوں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ جمعے کو ریجنٹ پارک مسجد میں نماز جمعہ کے بعد ادا کی جائے گی۔ ان کی تدفین بھی لندن کے مقامی قبرستان میں کی جائے گی۔ واجد شمس الحسن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ طویل عرصے سے وابستہ تھے اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کے قریبی ساتھیوں میں تصور کیے جاتے تھے۔ واجد شمس الحسن 2 برس سے بیمار تھے اور گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ وہ 6 ہفتے سے لندن کے مقامی ہسپتال میں داخل تھے جہاں وہ بیماری سے جان بر نہ ہو سکے اور چل بسے۔ ان کے انتقال کی خبر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر شیری رحمان نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے دی۔ واجد شمس الحسن پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2006 میں برطانیہ میں پاکستان ہائی کمشنر رہے۔ وہ 5 برس تک اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ واجد شمس الحسن نے ایوب خان کے مارشل لا کے خلاف عملی جدوجہد کی اور اپنی صحافت کے ذریعے مارشل لا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز بلند کی۔ انہوں نے 40 برس سے زائد عرصہ تک عملی صحافت کی اور مختلف انگریزی اخبارات کی ادارت بھی کی۔ وہ آخری وقت تک مختلف اخبارات میں کالم اور مضامین لکھتے رہے۔ ان کے انتقال پر برطانیہ بھر کے صحافیوں، ادیبوں، سیاسی اور سماجی کمیونٹی شخصیات نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ غلام حسین اعوان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر لیونگ سٹون میں رانا محمود الحسن اور انس رانا کی جانب سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ملٹی کلچرل سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس حوالے سے 92 نیوز کے نمائندے چودھری خالد پرویز کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر لیونگ سٹون میں PTI ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ انس رانا اور راجپوت ایسوسی ایشن کے فاؤنڈر ممبر رانا محمود الحسن کی جانب سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں اسکاٹ لینڈ کے مختلف کلچرل سوسائٹی کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تقریبات سے کمیونٹی کے لوگوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ملتا ہے جہاں مختلف مسائل کے حل کے لیے بھی بات چیت کی جاتی ہے۔ I would like to take this opportunity in thanking Brother Mahmood Khan for arranging this party and gathering of Rajputs and other brotherries. MashaAllah, we had a great time. ਰਾਜਪੂਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ, पाकिस्तान के मसले डिस्कस करने लिए। बहुत अच्छा हमने इंजॉय किया है और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी इसी तरह की गैदरिंग होती रहेंगी। PTI ਵੈਸਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀਗੀ। आज हमारा PTI वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड का पैनल और राजपूत पैनल से हम लोगों ने एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा जिसमें सारे कम्यूनिटी के लोग शिरकत की और हम मशकूर हैं कि सब दोस्तों का उनका आने का। PTI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣਗੇ। पीपल पार्टी और नून लीग के लोग भी आए। उसके साथ एक आज कंबाइंड कम्युनिटी गेट टुगेदर था जिसमें सारी ज़ात बरादरी से बालातर होके राजपूत इंटरनेशनल एसोसिएशन ने यहाँ सारी कम्युनिटी को गैदर किया। हम यहाँ पे आए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट थी। यहाँ पे गेट टुगेदर हुआ, फ्यूचर की बातें डिस्कस की हैं। बड़ा अच्छा बाद में म्यूज़िक प्रोग्राम भी हुआ है, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है। हमारा मेन मकसद यही था कि यहाँ पे ऑल कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए और सब की जो प्रॉब्लम है एक दूसरे को साथ मिल बैठ के हल करें और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ऐसे इवेंट होने चाहिए। ग्लासगो से राना आसिम, निसार खोखर, मोहम्मद बशीर चौधरी, सईद मजीद, खालिद हुसैन जट और स्कॉट लैंड के मारूफ गुलूकार नईम कुरैशी ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मारूफ सिंगर नईम कुरैशी के गानों पर मंचले झूमते रहे। تقریب میں شریک ہونے والے اوورسیز پاکستانیوں نے ایونٹ کو انتہائی خوشگوار قرار دیتے ہوئے انتظامیہ سے کہا کہ مستقبل میں بھی ایسی تقریبات کا انعقاد جاری رکھا جائے۔ PTI ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ اور راجپوت آرگنائزیشن کی طرف سے ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس پورے اسکاٹ لینڈ سے لوگوں نے شرکت کی اور پاکستان اوورسیز پاکستان کے مسائل کے بارے سے بات کی گئی۔ خالد پریس، 92 نیوز، ایڈنبرا، اسکاٹ لینڈ۔
پی ٹی آئی ایسٹ مڈ لینڈ کی جانب سے مقامی ہال میں نئے عہدیداروں کے اعزاز میں تقریب ہوئی جس میں انہیں پارٹی نوٹیفیکیشن سے نوازا گیا۔ اس موقع پر کمیونٹی خدمات پر مختلف شخصیات کو ایوارڈز بھی دیے گئے۔ مزید تفصیلات ناٹنگھم سے ہمارے نمائندے شہزاد ارمان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف ایسٹ مڈ لینڈ کی طرف سے خوبصورت اور پروقار تقریب منعقد کی گئی جس میں سماجی، سیاسی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب کو پارٹی پرچموں سے سجایا گیا تھا۔ تقریب میں نئے عہدیداروں کو نہ صرف پارٹی نوٹیفیکیشن سے نوازا گیا بلکہ کمیونٹی خدمات پر مختلف شخصیات کو ایوارڈز بھی دیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب اراکین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو درپیش مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نئی اور نوجوان قیادت کی اشد ضرورت ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بیرون ملک خصوصاً برطانیہ میں سیاسی آلودگی کو صاف کر کے نئی اور شفاف قیادت اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے۔ اس موقع پر فرخ نجیب کو نوٹنگھم بزنس ونگ کا صدر منتخب کیا گیا، احسان غزنی کو پی ٹی آئی نوٹنگھم کا صدر، محمد حسنین کو پی ٹی آئی لیسٹر کا صدر، عائشہ اسب کو صدر یوتھ ونگ اور شمع خان کو نائب صدر پی ٹی آئی وومن ونگ لیسٹر کے عہدوں پر تعینات کیا گیا۔ نوٹیفیکیشنز پی ٹی آئی ایسٹ مڈ لینڈ کے صدر نصیر حسین، ایڈیشنل سیکرٹری ملک نہیم شہباز اور ایسٹ مڈ لینڈ کے جنرل سیکرٹری بابر مشتاق کی طرف سے دیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر شرکا نے گروپ فوٹو بنوائے اور پارٹی کے منشور کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے اور پی ٹی آئی حکومت کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنے کا عزم کیا۔ شہزاد ارمان، 92 نیوز، نوٹنگھم۔ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے حلقہ 12 چڑھوئی 5 میں ضمنی انتخاب 10 اکتوبر کو ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس حلقے سے راجہ ریاست کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے رہنماؤں کا ایک نمائندہ مشاورتی اجلاس روچ ڈیل میں منعقد ہوا جس مقامی رہنماؤں نے شرکت کی۔ مشاورتی اجلاس کا مزید احوال بتا رہے ہیں اعتزاز عاصم چودھری اپنی اس رپورٹ میں۔ حلقہ 12 ہر ہوئی 5 کا ضمنی انتخابات برائے قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر 10 اکتوبر کو ہوگا۔ اسی حوالے سے روجدیل میں نون لیگ کا ایک خصوصی مشاورتی اجلاس ہوا۔ مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے راجہ صغیر احمد، مرزا کامران، راجہ خلیل احمد اور راجہ طارق ربانی نے کہا کہ راجہ ریاست ایک بہترین سیاسی ورکر ہیں۔ راجہ ریاست جیت کر حلقے کی بہتری اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بعد ازاں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان رہنماؤں نے پارٹی کی کامیابی کی امید ظاہر کی۔ راجہ میں ایک بڑی کمیونٹی حلقہ 5 کی، وہ راجہ ریاست صاحب کی الیکشن میں بھرپور سپورٹ کریں، ان کو ووٹ دلوائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے ہے جو دوسرے لوگ الیکشن لڑے ہیں 25-30 سال سے، اور 3 ماہ پہلے انہوں نے جو لوگوں کا، مزدور لوگوں کا، غریب لوگوں کے ساتھ جو اشر کیا ہے، آپ ان کے ساتھ کمپیریزن کر لیں راجہ ریاست کا، کہ وہ جو دن رات وہ لوگوں میں رہتے ہیں، لوگوں کے کام کاج کرتے ہیں۔ اگر ایسے بندے کو آپ ووٹ دیں گے، ان کو کامیاب کروائیں گے، تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کی جو مشکلات میں جو نا وہ دور ہوں گی، لوگوں کے کام کاج ہوں گے، اور ایک اچھا جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ ہم اسمبلی میں بھیجیں گے اور لوگوں کو جاب ملیں گی، ترقیاتی کام ہوں گے۔ جو 10 اکتوبر کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے راج ڈیل میں جو حلقہ 5 میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو ہم بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کی سپورٹ کریں۔ ضمنی الیکشن جو 10 اکتوبر کو ہو رہے، راجہ ریاست خان صاحب کی حمایت کا اعلان راج ڈیل کی موسٹلی کمیٹی نے یہاں پر عائدہ کیا ہے کہ ہم راجہ ریاست صاحب خان کو سپورٹ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راجہ ریاست خان صاحب پچھلے 25 سال سے عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کا جو جذبہ ہے وہ دیدنی ہے۔ یہ نشست سابق اپوزیشن لیڈر اور صدر آزاد کشمیر پیپلز پارٹی چودھری محمد یاسین نے چھوڑی تھی۔ وہ گزشتہ الیکشن میں 2 نشستوں پر کامیاب ہوئے تھے، تاہم انہوں نے حلف دوسرے حلقے کی نشست پر لیتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس نشست پر اب مقابلہ مسلم لیگ نون کے راجہ ریاست، تحریک انصاف کے فرید شوکت اور پیپلز پارٹی کے عامر یاسین کے درمیان ہوگا۔ حلقہ 5 ہر ہوئی کا الیکشن آزاد کشمیر میں نو منتخب تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بڑا اہم ہے۔ ہار یا جیت آنے والے الیکشن کے لیے سنگ میل رکھتی ہے۔ اعتزاز عاصم چودھری، 92 نیوز، مانچسٹر۔ آئرلینڈ میں ہونے والے سالانہ کرکٹ ٹورنامنٹ کی ٹرافی کی دارالحکومت ڈبلن میں تقریب رونمائی ہوئی۔ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل اور فائنل میچ اتوار کو ہوں گے۔ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوگا جس میں دونوں ممالک کے شائقین کا روایتی جوش و خروش بھی دیکھنے کو ملے گا۔ مزید جانیے فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں۔
آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں سالانہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل اور فائنل میچ اتوار 3 اکتوبر کو ہوگا، جس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اسی سلسلے میں ٹرافی کی رونمائی مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد کی گئی، جس میں مختلف ٹیموں کے کپتان، کھلاڑی اور دیگر عہدیدار شریک ہوئے۔ ٹرافی کی رونمائی کی تقریب کے مہمان خصوصی یورپین یونین میں آئرلینڈ کے ممبر بیری اینڈریوز نے کہا کہ کھیل قوموں کو جوڑنے کا کردار ادا کرتا ہے اور کرکٹ کی تاریخ میں ایسا کئی بار دیکھنے کو ملا ہے۔ T10 2021 tournament has been launched here tonight with the new cups. It's a great event. I was at the final only a few months ago for 2020, obviously very delayed. And sport brings people together, and that's why I'm so passionate about this. I'm passionate about cricket. I think cricket is a way of connecting communities across from Ireland into Asia, and this is brilliant to see that old Irish are taking part in this tournament as well. There's players from all over Pakistan, Afghanistan, Nepal and India taking part. تقریب کے شرکا نے اپنی فتح کے لیے امید ظاہر کی اور ٹورنامنٹ کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ بڑا زبردست ٹورنامنٹ کا انعقاد ہو رہا ہے ماشاءاللہ ڈبلن میں۔ ایسے ٹورنامنٹ ہوتے رہنے چاہیے تاکہ کمیونٹی کو اس طرح کے اپرچونیٹیز ملتے رہیں۔ بڑی اچھی ہم لوگ کرکٹ فین جو ہیں، اس میں یہ سب سے اچھی بات یہ کہ مختلف کنٹریز کے لوگ جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ پہلے انگلینڈ میں کرکٹ کا بڑا کریز ہوا کرتا تھا، اب وہ آئرلینڈ میں بھی آ رہا ہے۔ اس سے نہ کہ ینگ لوگوں کو موقع ملے گا آئرش کرکٹ ٹیم کو ریپرزینٹ کرنے کا، مگر ایک انٹرٹینمنٹ بھی ملے گی۔ اور جب یہ کرکٹ ٹیمز بنیں گی اور ڈفرینٹ لوگ کرکٹ کھیلنا شروع کریں گے تو ہماری جو لوکل کرکٹ شاپس ہیں ان کو بھی ایک بوسٹ ملے گا، جن کو سپورٹ ملے گی، کیونکہ لوگ بیٹس، بالز اور ڈفرینٹ اکوپمنٹس لیا کریں گے۔ کرکٹ کی جو ہائپ ہے وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے، اور جیسے کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا 3 سال پہلے، اٹ واز اے ویری لٹل اسٹارٹنگ، الحمدللہ یہ گرو کر رہا ہے آگے، اور بہت ساری ٹیمز ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ کھیلنا چاہ رہی ہیں فردر، اور الحمدللہ جتنے ہم سکسیزفل جا رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وائس ورسا یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان ٹرن جو جیت ہے وہ کرکٹ کی ہو رہی ہے، اور کرکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اوور آل ان آئرلینڈ، اور بہت فاسٹ گرو کر رہی ہے۔ جیسے آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں تو صرف 2-3 ٹیموں سے شروع ہوا تھا۔ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ। ٹرافیز دیکھنے کے بعد ہماری پوری ٹیم اور میں خود بھی ٹیم کو لے کے چلوں گا، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، ہمارا کوشش ہوگی کہ ٹاپ 4 میں فنش کریں۔ میں ایشین ٹائیگر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عمار علی کا، اس نے ایک بہت بہترین ٹورنامنٹ آرگنائز کیا۔ میں اسپیشلی تھینکس کروں گا 92 نیوز کا، اپنے سارے سپانسرز کا۔ اس سال عربین پائریٹس کا میں کیپٹن ہوں۔ ہماری ٹیم اس دفعہ جو آئی ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ اور بہت ہی بیلنس ٹیم ہے۔ اٹس اے مکسچر آف بوتھ ایکسپیرینس اینڈ ینگ پلیئرس، اینڈ وی آر ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو ون دس ٹورنامنٹ۔ آخر میں مہمان خصوصی اور کھلاڑیوں نے ٹرافیوں کے ساتھ فوٹو سیشن کروایا۔ سیمی فائنلز اور فائنل میچ کیسل ناک کرکٹ گراؤنڈ ڈبلن میں ہوں گے، اور گروپ میچ کے آخری کھیل جو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوگا کے بعد سیمی فائنل کی چوتھی ٹیم سامنے آئے گی۔ گیپ ٹورنامنٹ کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے۔ یورپین یونین سے آئرلینڈ کے جو ایم ای پی ہیں بیری اینڈریوز، انہوں نے آ کر کے اس ایونٹ کو عزت بخشی ہے اور اس ایونٹ کی جو ٹرافیز ہیں اس کی رونمائی کی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، خاص طور پر جو پاکستانی یہاں پر جو ینگسٹرز ہیں، وہ اس ایونٹ کو مزید انجوائے کریں گے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں گے۔ فیصل مرزا، 92 نیوز، ڈبلن، آئرلینڈ۔ لیبر فرینڈز آف کشمیر کے زیر انتظام برائٹن میں عشائیہ تقریب ہوئی، جس میں برطانیہ بھر سے لیبر پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں اور پاکستانی ہائی کمشنر نے شرکت کی۔ مقررین نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر برطانوی حکومت اور عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات خاور راجہ کی اس رپورٹ میں۔ برائٹن میں لیبر فرینڈز آف کشمیر کی جانب سے پارٹی کے سینکڑوں سرکردہ رہنماؤں، ایم پیز اور کاؤنسلر سمیت پاکستانی ہائی کمیشن کی موجودگی میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا۔ عشائیہ کا مقصد بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے مسئلے پر آگاہی دینا تھا۔ تقریب میں لیبر پارٹی کے شیڈو منسٹر فار ایشیا اسٹیفن کناک، لیبر پارٹی کی نیشنل کمپین کوآرڈینیٹر شبانہ محمود ایم پی، لیبر پارٹی اسکاٹ لینڈ کے لیڈر انس سرور، لیبر فرینڈز آف کشمیر کے چیئرمین اینڈریو گوان، ایم پی افضل خان، لارڈ واجد خان، ایم پی ریچل
फैसल हॉपकन, काउंसलर लैला भट्ट और दीगर नुमाया शख्सियात शरीक हुई। तकरीब में लेबर पार्टी को चलाने वाली नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 8 मेंबरान भी शामिल हुए, जिनको कश्मीर के मसले पर ब्रीफिंग दी गई। मुकर्रिरीन ने लेबर पार्टी के प्लेटफॉर्म से कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने का अज़म किया। The resolution 39, resolution 47, whether it was a binding, whether it's a recommendation dependent on two states' goodwill. But I think Kashmir doesn't need articulation of the problems. Kashmir deserves resolution. You know, the message is very straightforward. Our High Commissioner said to say to India, enough is enough. All I'm going to say is I think there are a few others who need to be told enough is enough. And that includes the permanent members of the UN, whose prime responsibility it is to maintain peace in the world. I'm absolutely humbled to be around so many amazing activists and socialists and people that are passionate about humanity. This is so important that we're all singing from the same hymn sheet. We all are bothered about humanity. The contribution that the Kashmiri community has made to Britain's second city is second to none. I'm deeply proud of my association with the Kashmiri community. And it's not just the contribution that they've made economically in terms of the civic life of Birmingham. It is that they are the backbone of decency and integrity. And what they are outraged about, and they're absolutely right, is the way that their people have been treated back home. Friends, I want to thank as well Andrew for the fantastic work that he's doing with the team on Labour Friends of Kashmir. Very sad and sorry to hear about your personal situation this evening, Andrew. But as Anna said, it's a measure of the man that you're here with us this evening. It shows the passion that you have for this cause. And it's a passion that we share across the Labour movement, because there is no doubt that the situation in Kashmir is a scar on the conscience of the world. I just want to send my solidarity to the Kashmiris. We know in Luton, being born and bred Lutonian, I was born and brought up with my Kashmiri friends. So I've always understood the struggle that's been there. And as Yasmin said, we all have a responsibility to talk about this issue, to educate others on this issue, so that ultimately we can get peace and justice in Kashmir. पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज्जम अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा और दुनिया भर में कश्मीर के पुरअमन वकील का काम करता रहेगा। आखिर में उन्होंने लेबर पार्टी के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। Labour Party parliamentarians in the House in particular for maintaining the sharp focus on the continuing egregious human rights violation in Kashmir. Speaker after speaker spotlighted the horrendous atrocities being perpetrated by the Indian occupation forces. Heartening for the people of Kashmir and indeed for the people of Pakistan to know that the world is conscious to their situation, that they are not alone, that people outside are alive and sensitive to the plight of the Kashmiris and are able and willing to raise their voice in support of the voiceless. लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ऐसा इकदाम से कश्मीर के मसले को जहां तकवीयत मिली, वहीं लेबर पार्टी की आला क़यादत को तफसील से आगाह भी किया गया। खावर राजा, 92 न्यूज़, ब्राइटन। दुनिया भर की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी चहलम इमाम हुसैन नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मीरपुर और गिरदनवा से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ादरान ने शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया, जबकि उलमा कराम ने चौक शहीदा में उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ का पैगाम दिया। मज़ीद अहवाल मीरपुर से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। हर साल की तरह मीरपुर की मरकजी इमाम बारगाह से 9 बजे मजलिस चहलम के बाद जुलूस बरामद हुआ, जो शबीह जुल जनाह के साथ अपने मरकजी रास्तों से होता हुआ अकबर रोड पर नमाज ज़ोहरैन और लंगर के बाद चौक शहीदा पहुँचा, जहाँ उलमा कराम ने खिताब किया। जिन्होंने पत्थर बरसाए थे हुसैनियों पे, लिहाजा ये तुम्हारी रुसवाई है, लेकिन हम देखो, हम हुसैनी हैं, हम करबलाई हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं,
वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। उलमा ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक़ व अदल को बर्पा करने की खातिर क़याम किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मासूमीन अलैहिस्सलाम के वो अक़वाल जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में बयान हुए हैं, उनसे ये बात वाज़िह हो जाती है कि आप अलैहिस्सलाम का मकसद हक़ व अदल और दीन खुदा को कायम करना, शरीयत की हाकमियत को वजूद में लाना और जुल्म व सरकशी को जड़ से उखाड़ फेंकना था। नमाज मगरिब के बाद चहलम का जुलूस मातमी दस्तों के साथ वापस इमाम बारगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। उलमा कराम ने शुरका को बताया कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दुरुस्त और बजा इरादों के जरिए शुहदाए करबला और फलसफा शहादत को सही मानों में जिंदा रखें। कैमरामैन ज़िशान रजा के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। तुर्की की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के हेड और साबिक हेड यूनस एमरे पाक तुर्क कल्चरल लाहौर प्रोफेसर खलील तौकार ने लाहौर से आए मशहूर शायर सऊद उस्मानी की किताब मुसाफिर की रोनुमाई तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें शोबे के असातिज़ा कराम ने शिरकत की। आतिफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। तुर्की की इस्तांबुल यूनिवर्सिटी शोबा उर्दू के हेड और साबिका हेड यूनुस एमरे पाक तुर्क कल्चर लाहौर प्रोफेसर खलील ने लाहौर से आए मशहूर शायर सऊद उस्मानी की किताब मुसाफिर की रुनुमाई की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें शोबे के असातिज़ा कराम ने शिरकत की। डॉक्टर राशिद ने सदारती अवार्ड याफ्ता जलाल सुईदान और मैडम मारजू और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का तारुफ कराया। मेहमानों से खिताब करते हुए शायर सऊद उस्मानी का कहना था कि प्रोफेसर खलील हमारे पुराने दोस्त और पाकिस्तान में तुर्की की पहचान है। पाकिस्तान और उर्दू से मोहब्बत और ताल्लुक ने इन्हें मुनफरिद हैसियत दे दी है। उन्होंने किताब की रुनुमाई की तकरीब सजाने पर शुक्रिया अदा किया। आखिर में प्रोफेसर डॉक्टर खलील ने सऊद उस्मानी को शील्ड भी पेश की और सऊद उस्मानी ने प्रोफेसर डॉक्टर खलील को किताब का तोहफा पेश किया। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। तुर्की के शहर इस्तांबुल का देखोई बल्दिया के सदर फाते काया की तरफ से जोर आजमाई और रेसलिंग के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तुर्क पार्लियामेंटेरियन फाते सलमान डेनारोलो ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की के शहर इस्तांबुल कदे कोई बल्दिया के सदर फाते काया की तरफ से जोर आजमाई और रेसलिंग के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तुर्क पार्लियामेंटेरियन फाते सुलेमान डेंजाओलो मेहमान खुसूसी थे। शुरका से बात करते हुए फाते सुलेमान डेंजाओलो का कहना था कि वो बल्दिया के सदर और दीगर मेहमानों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन्हें बुलाकर इज्जत बख्शी। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों और कौमी खिलाड़ियों के साथ मौजूद हैं। उनका कहना था कि सदर रजब तैयब अर्दगान हमेशा से ही खेलों के प्रोग्राम को प्रमोट करते रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल की फिटनेस बरकरार रह सके। आखिर में फाते सुल्तान ने 1968 में शहीद होने वाले कमिश्नर के खानदान से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने उस्मान मस्जिद में जोहर की नमाज अदा करने के बाद कदे कोई में अपने वोटर से भी मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। अली शाहीन तुर्क पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन पाक दोस्ती और फाते सुल्तान वो पार्लियामेंटेरियन हैं जो हमेशा पाकिस्तानियों की खिदमत में पेश रहते हैं। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, तुर्की। मुस्लिम लीग काफ सऊदी अरब की जानिब से शहीद जमहूरियत चौधरी ज़हूर इलाही की 40वीं बरसी की मुनासबत से तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें सऊदी अरब के तमाम शहरों से पार्टी ज़िम्मेदारान के साथ साथ दीगर जमातों और फोरम के ज़िम्मेदारान ने भी शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जद्दा से अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। जद्दा में शहीद जमहूरियत चौधरी ज़हूर इलाही की 40वीं बरसी की मुनासबत से तकरीब हुई, जिसमें सऊदी अरब के तमाम शहरों से पार्टी जिम्मेदारों के साथ साथ दीगर जमातों और फोरम्स के जिम्मेदारों ने भी शिरकत की। तकरीब की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सऊदी अरब के चेयरमैन चौधरी अजहर वड़ाइच ने की। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी अजहर वड़ाइच, इम्तियाज हुसैन, चौधरी अकरम गुजर, सैयद रियाज बुखारी, चौधरी तसव्वुर, मियाँ अहमद बशीर और दीगर ने चौधरी ज़हूर इलाही की सियासी और समाजी खिदमात पर रोशनी डाली और चौधरी बरादरान, चौधरी शजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की मुल्क व कौम के लिए खिदमात, सियासी बसीरत को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने ऑनलाइन खिताब करते हुए कहा कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत काबिल कदर है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों का दिल की था गराहियों से शुक्रगुजार हैं जो उनकी खुशी और गमी में शरीक होते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मैं ख़ुद सफ़ीर हूँ, इससे और बढ़ के क्या बात हो सकती है। मैं यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग सऊदी अरब के सदर चौधरी अजहर वड़ाइच साहब
جن کی صدارت میں چودھری ظہور الہی شہید کی برسی کی تقریب کا انعقاد سعودی عربیہ میں کیا جا رہا ہے۔ چودھری ظہور الہی شہید نے کبھی عوامی خدمت اور اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا تھا، ہمیشہ انہوں نے مظلوموں کا، غریبوں کا، ضرورت مندوں کا ساتھ دیا اور انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی، اور خاص طور پہ جو ان کی خدمات میں سب سے زیادہ بڑی خدمت تھی، ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تقریب کے آخر میں چودھری ظہور الہی کی مغفرت اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ آخر میں شرکا کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ، سعودی عرب۔ سعودی عرب میں جمعیت علماء اسلام فے کے عہدیداروں اور ممبران کا اجلاس ہوا، جس میں پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ دارالحکومت ریاض میں ہونے والے اجلاس میں مقررین کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ مقامات مقدسہ کی وجہ سے پاکستانیوں کی سعودی عرب کے ساتھ خاص محبت اور روحانی تعلق ہے، اور دونوں ممالک نے ہمیشہ مسلم دنیا میں مثبت اور احسن کردار ادا کیا۔ سعودی عرب میں مقیم لاکھوں پاکستانی سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستانیوں کو اہمیت دی ہے اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کیے۔ اجلاس سے حاجی ممتاز خان، مولانا مفتی عبدالجبار، ناصر اللہ سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سعودی عرب میں گورنر قسیم شہزادہ فیصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزیز سے سفیر پاکستان بلال اکبر نے ملاقات کی، جس میں انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر قسیم نے کہا کہ سعودی عرب مختلف ملکوں کے ساتھ تعاون اور شراکت کے رشتے مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ اس موقع پر سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاک سعودی تعلقات ہمیشہ سے حکومتی اور عوامی سطح پر مضبوط رہے ہیں، اور پاکستان بھی سعودی عرب کو اپنا مخلص اور اہم دوست سمجھتا ہے۔ سفیر پاکستان بلال اکبر ان دنوں مملکت میں موجود پاکستانی شہریوں کے حوالے سے سعودی عرب کے اہم عہدیداروں سے ملاقاتیں کر کے دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور روایتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔